یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری خود کی اولاد، میری بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آئے گی۔ یا اللہ، مجھے یہ دن دیکھنے سے پہلے تو نے اٹھا کیوں نہیں لیا؟ پتہ نہیں کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھر رہی ہو تم۔ حسنہ میری اکلوتی بیٹی ہے، جسے ہم نے بہت ناز نخروں سے پالا، اس کی ہر جائز خواہش پوری کی، ہر لاڈ اٹھایا، اچھی تعلیم دلوائی۔ حسنہ ابھی 4th ایئر میں ہی تھی جب حسنہ کے رشتے آنے شروع ہو گئے، کیونکہ میری بیٹی خاندان کی سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی، جس کی دودھ جیسی گوری رنگت، سیاہ ریشمی بال، براؤن موٹی موٹی آنکھیں۔ اس لیے میری بیٹی کے لیے رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، ہر کوئی اسے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ مجھے خاندان میں کوئی بھی رشتہ اپنی بیٹی کے لیے مناسب نہ لگا۔ اس کام کے لیے میں نے رشتے والی کو بلایا، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ ہم جلد از جلد اپنی بیٹی کے فرض سے فارغ ہو جائیں۔ حسنہ کے ابو دبئی میں تھے، اس لیے یہ کام مجھے ہی کرنا تھا۔ رشتے والی نے ایک بہت اچھا رشتہ بتایا جو کہ کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ لڑکا سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ مجھے یہ رشتہ مناسب لگا، اس لیے میں نے رشتے والی سمینہ سے کہا کہ ہم یہ رشتہ دیکھنے کب جا سکتے ہیں؟ وہ بولی کل ہی چلتے ہیں۔ اگلے دن میں رشتہ دیکھنے والی سمینہ اور دیور کا بیٹا، جو کہ بچپن ہی سے ہمارے ساتھ رہتا تھا کیونکہ اس کے والدین بچپن ہی میں دنیا سے کوچ کر گئے تھے، تب سے اس کی ذمہ داری میں نے ہی لی ہوئی تھی۔ اسے بالکل حسنہ جیسا پیار دیا، جس سے اچھی تعلیم دلوائی۔ میں چاہتی تو حسنہ کا رشتہ جمشید سے بھی کر سکتی تھی، لیکن مجھے یہ کسی طور مناسب نہ لگا، کیونکہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور جمشید موٹے موٹے نین نکوش والا لڑکا ہے۔ اس لیے جمشید اور حسنہ کا کوئی جوڑ نہیں۔ حسنہ کے ابو تو شروع سے ہی یہی چاہتے تھے، لیکن میں ہی کسی طور نہ مانی تھی۔ مجھے تو اپنی بیٹی کے لیے خوبصورت لڑکے کی تلاش تھی۔ خیر، ہم تینوں گاڑی میں بیٹھے اور لاہور سے اسلام آباد تک کا سفر کیا۔ لڑکے کے گھر پہنچے تو گھر بہت خوبصورت تھا اور لوگ بھی کافی سلجھے ہوئے تھے۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا، مجھے دیکھتے ہی پہلی نظر میں پسند آ گیا۔ لڑکے کا نام احد تھا، جو کہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بہنیں اپنے اپنے گھروں کی تھیں۔ احد کا ابو فوت ہو چکا تھا، گھر میں صرف احد اور اس کی والدہ رہتے تھے۔ مجھے یہ رشتہ حسنہ کے لیے مناسب لگا۔ میں نے احد کی امی سے کہا کہ مجھے یہ رشتہ پسند ہے، میں حسنہ کے ابو سے مشورہ کر کے آپ کو بہت جلد بتاؤں گی۔ گھر آتے ہی میں نے حسنہ کے ابو کو احد کی تصویر بھیجی اور فون کر کے پوچھا، اکرم، آپ کو یہ لڑکا کیسا لگا؟ وہ بولے لڑکا تو اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن بیگم سوچ لو، آج کل دنیا کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ اگر گھر کی بات گھر میں رہ جاتی ہے تو اچھا تھا۔ میں منہ بناتے ہوئے بولی، مجھے آپ کا بھتیجا کسی طور بھی اپنی بیٹی کے لیے مناسب نہیں لگتا۔ وہ بولے چلو ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر رشتہ پکا کر دو، کرنی تو ہے تم نے اپنی مرضی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے لڑکے کی ماں کو فون کر کے کہا کہ ہمیں تو آپ کا بیٹا پسند ہے۔ حسنہ کے ابو کہہ رہے تھے کہ ان کو کھانے پر بلاؤ۔ لڑکے کی ماں نے آنے کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، کیونکہ اتوار والے دن میرے بیٹے کو آفس سے چھٹی ہوتی ہے۔ میں بولی چلیں، اتوار والے دن آپ کی آمد کا انتظار رہے گا۔ مجھے تیاری بھی تو کرنی تھی۔ کال بند ہوتے ہی حسنہ کمرے میں آئی اور بولی، امی ابھی میری شادی نہ کریں، مجھے کچھ ٹائم اور دیں، اور آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے خود سے جدا نہ کریں، میں کیسے رہوں گی آپ کے بنا؟ میں بولی بیٹے، یہ تو دستور ہے، ایک نہ ایک دن تو بیٹی کو اگلے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے، ہمارے نبی نے بھی تو اپنی پیاری بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ حسنہ میرے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ میں نے اسے پیار کیا، چپ کروایا اور بولی چلو، مجھے بازار جانا ہے اور بہت سی تیاری کرنی ہے۔ یہ جمشید پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے، میرے ساتھ ذرا بازار جاتا، سامان ہی اٹھا لیتا، اتنی گرمی ہو رہی ہے۔ حسنہ جاؤ دیکھو تو کدھر ہے، کمرے میں سویا پڑا ہوگا، جاؤ ذرا اسے میرے پاس بھیجو۔ حسنہ کمرے میں گئی۔ جمشید موبائل پہ کسی کی تصویر کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ حسنہ دروازے میں کھڑی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اور بولی جمشید کیا ہوا؟ جمشید بوکھلا گیا، اس نے جلدی سے اپنے موبائل آف کر دیا اور بولا کچھ نہیں، امی ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ حسنہ بولی جہاں تک مجھے پتا ہے موبائل میں تو تمہارے امی ابو کی تصویر نہیں ہے۔ جمشید بولا نہیں، ابو امی کے بارے میں کوئی پوسٹ تھی جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسنہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بولی اچھا چلو، امی بلا رہی ہیں، بازار سے کچھ سامان لینے جانا ہے، اتوار والے دن لڑکے والے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرنی ہیں، امی کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بازار چلو۔ جمشید اٹھ کر جانے لگا تو حسنہ بولی سنو، اپنے لیے بھی کوئی اچھی سی پینٹ شرٹ لے لینا۔ میں نے جمشید کو آواز دی، جمشید کدھر ہو، جلدی آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جمشید میرے ساتھ بازار چلا گیا۔ میں نے جو سامان لینا تھا وہ لیا اور شام کو ہم گھر واپس آ گئے۔ میں نے اتوار والے دن کا کافی اہتمام کیا۔ آد اپنی امی اور ایک بہن کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ حسنہ پہلی نظر میں ہی انہیں پسند آ گئی۔ اتوار والے دن ہی منگنی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، جو کہ 1 ہفتے کے بعد کی تھی۔ مجھے بہت سی تیاریاں کرنی تھی، ان سب کے لیے 1 ہفتہ بہت کم تھا۔
تیاریاں مکمل ہوئی ان سب میں جمشید نے میرا بہت ساتھ دیا اور ایک بیٹے کی طرح آگے بڑھ کر ہر کام کیا۔ جمعہ والے دن احد اور اس کے گھر والے کچھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آئے اور منگنی کی رسم کر گئے۔ حسنہ کے ابو منگنی پر نہیں آ سکے، لیکن وہ بول رہے تھے کہ وہ شادی پر ضرور آئیں گے اور اپنے سائے میں اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے۔ حسنہ کی منگنی کے 6 مہینے بعد حسنہ کے ابو کی چھٹی لگ گئی۔ میں نے احد کے والدہ سے بات کی کہ حسنہ کے والد آنے والے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے ڈیٹ فکس ہو جائے۔ وہ میری بات پر متفق ہو گئی۔ یوں اکرم صاحب کے آنے سے پہلے حسنہ کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے پہلے سے کوئی چیز نہیں بنائی تھی، اس لیے میں جمشید کے ساتھ آئے دن کبھی شاپنگ مال، کبھی جولر کے پاس اور کبھی فرنیچر والے کے پاس جاتی۔ سارا دن بازاروں میں گھوم گھوم کر تھک جاتی۔ گھر آنے کے بعد مجھ میں کھانا بنانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو بھلا ہو جمشید کا جو تھک جانے کے باوجود بھی کھانا اور پھر کھانے کے بعد چائے تک مجھے بنا کر دیتا، کیونکہ حسنہ نے تو گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کی شادی کی تاریخ تھی جو پکی ہو چکی تھی۔ اس لیے وہ کہتی تھی کہ میں اس گھر میں چند دن کی مہمان ہوں اور میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ یہاں تک کہ حسنہ کا سارا کام بھی جمشید ہی کرتا۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب مجھے حسنہ کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے پاؤں میں جوتا بھی نہ پہنا اور اس کے کمرے کی طرف بھاگی گئی۔ جب میں حسنہ کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ پسینے سے تر تھی اور پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ اس نے میری عزت لوٹ لی۔ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں بولی، بیٹا کس کی بات کر رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حسنہ بولی، نہیں امی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں بولی، حسنہ چپ کر جاؤ، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا حسنہ کیا بول رہی ہے۔ میں جمشید کے کمرے میں گئی تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اس کے کمرے میں آیا ہو۔ شادی سے 15 دن پہلے ابو بھی آ گئے۔ ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں پورے عروج پر تھیں، لیکن میں نے نوٹس کیا کہ اس دن سے حسنہ چپ چاپ رہنے لگی۔ وہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم کیوں اتنا چپ چپ رہنے لگی ہو؟ حسنہ بولی، پتہ نہیں، مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ جب میں سو جاتی ہوں تو کوئی میرے پاس آتا ہے، میں ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ پتہ نہیں یہ میرا خواب ہے یا میرا وہم۔ میں بولی، یہ تمہارا وہم ہے، مجھے لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے اور اسے دماغ میں بٹھا لیا ہے۔ اپنے دماغ سے اس وہم کو نکال لو اور خوش رہا کرو۔ تمہاری شادی میں چند دن رہ گئے ہیں، دیکھنے والے کیا سوچیں گے کہ پتہ نہیں تم اس شادی سے خوش بھی ہو کہ نہیں۔ اور پھر تمہارے ابو بھی پوچھ رہے تھے تمہاری اس حالت کے بارے میں۔ ان کو کیا بتاؤں میں کہ تمہارا وہم ہے اور اس وہم کو تم نے دماغ میں بٹھا لیا ہے۔ حسنہ بولی، اچھا جائیں، کسی کو کہہ کر میرے لیے چائے بنوا دیں، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میں بولی، درد کی گولی کھا لینا چاہیے چائے کے ساتھ، اور تھوڑی دیر باہر جانا، تمہارے بارے میں سب پوچھ رہے تھے۔ آج مہندی تھی، حسنہ کے سسرال والے مہندی کی رسم کرنے ہمارے ہاں آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کی آمد کے بعد حسنہ کو سٹیج پر لایا گیا۔ حسنہ پیلے جوڑے میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ نظر جو اسے دیکھنے کے لیے اٹھتی تھی جھکنا بھول جاتی تھی۔ سرخ و پیلے پھولوں کی جولری پہنے وہ کسی پھول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ احد بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سفید کرتے اور پاجامے میں کرتے کے اوپر کالی ویسٹ کوٹ پہنے وہ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مانو کہ دونوں کی جوڑی چاند تاروں کی جوڑی لگ رہی تھی۔ ہر کوئی دونوں کی تعریف کر رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ سب اچھے سے ہو رہا ہے۔ اب تو اکرم صاحب بھی میرے اس فیصلے سے خوش تھے کہ لڑکا بھی خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا بھی، اچھے رتبے پر فائز ہے۔ مہندی کے فنکشن سے فارغ ہو کر میں حسنہ کے کمرے میں گئی تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور میرے گلے آ کر خوب روئی اور مجھے بھی رلایا اور بولی، امی یہ کیا ٹھیک کر رہی ہوں؟ میں بولی، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ حسنہ بولی، امی مجھے سچ میں لگتا ہے کہ میرے سونے کے بعد میرے کمرے میں کوئی آتا ہے۔ میں بولی، چپ کر جاؤ حسنہ، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے کہ اگر یہ بات کوئی دوسرا سنے گا تو کیا سوچے گا؟ اتنا بڑا تو ہمارا گھر نہیں کہ کوئی دوسرا آئے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تمہارا وہم ہے، آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، رات کافی ہو گئی ہے، ویسے بھی تمہیں صبح جلدی پارلر جانا ہے اور اپنے دماغ سے یہ وہم نکال دو۔ میں نے حسنہ کو بیڈ پر لٹا دیا، لائٹ بند کر کے باہر آ گئی۔ میں خود بھی بہت پریشان تھی کہ حسنہ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے، کیا سچ میں ادھر کوئی آتا ہے؟ میں نے یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹکا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ اگلے دن بارات تھی۔ صبح جا کر میں نے حسنہ کو جگایا، اس کو اس کی کزن کے ساتھ پارلر بھیجا اور جو باقی تیاریاں رہ گئی تھی ان میں مصروف ہو گئی۔ بارات آنے میں کچھ ٹائم تھا جب حسنہ کو پارلر سے اس کے ابو لے آئے۔ حسنہ کے آنے سے پہلے بارات آ چکی تھی۔ حسنہ کے ابو حسنہ کو کمرے میں لے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد نکاح کا مرحلہ مکمل ہوا۔ نکاح کے بعد حسنہ کو اس کے شوہر کے پہلو میں سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ حسنہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ اس نے سرخ رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس میں وہ خوبصورت گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ احد بھی سلور شیروانی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔
ہر دیکھنے والا دونوں کی تعریف کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رخصتی کا وقت آن پہنچا اور حسنہ اس گھر سے رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ حسنہ کے ابو اور میں حسنہ کی جدائی میں بہت روئے اور حسنہ کے لیے ڈھیروں دعائیں کی۔ حسنہ کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں ہر طرف پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد حسنہ کا شوہر کمرے میں آیا اور بولا، تم بہت خوبصورت ہو، میں خوش ہوں کہ میری والدہ نے تمہیں میرے لیے شریک حیات چنا، کیا تم بھی اس شادی سے خوش ہو؟ حسنہ بولی، جی ہاں خوش ہوں۔ حسنہ واقعی اس شادی سے بہت خوش تھی کیونکہ احد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھا۔ وہ حسنہ کا ہر طرح سے خیال رکھتا، حسنہ کے ساتھ اسے ماں کی طرح پیار کرتی۔ حسنہ کی نندیں بھی بہت اچھی تھی، زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ حسنہ کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ 1 مہینے بعد احد حسنہ کو ہمارے پاس لاہور چھوڑنے آیا کیونکہ وہ شادی کے بعد ہمارے پاس رہنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ملنے کے بعد آپ دیدہ ہو گئی۔ احد بولا، آنٹی آپ فکر نہ کریں، یہ پورا ہفتہ اب آپ کے پاس رہے گی، 1 ہفتے کے بعد میں آ کر اسے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی کہ میری بیٹی اب 1 ہفتہ میرے پاس ہی ہے، کیونکہ حسنہ کے ابو کے دبئی چلے جانے کے بعد اب میں بھی تنہا ہو گئی تھی۔ جمشید تو سارا دن گھر سے باہر رہتا، میں اکیلے سارا دن گھر پہ بور ہوتی رہتی۔ حسنہ کے آ جانے سے مجھے پھر سے گھر گھر لگنے لگا تھا۔ ایک رات ہم کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کے کوئی 1 بجے کا وقت تھا جب مجھے حسنہ کے چلانے کی آواز آئی۔ میں دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو حسنہ کو اپنے حواسوں سے بیگانہ پایا۔ وہ بس یہی بولے جا رہی تھی، مجھ سے دور رہو، مجھے چھوڑ دو۔ میں حسنہ کے پاس بیٹھی، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور بولی، حسنہ ہوش میں آؤ، کیا بولے جا رہی ہو؟ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے میرے علاوہ۔ حسنہ بولی، نہیں امی، وہ ادھر آیا تھا، میں نے اسے دیکھا نہیں لیکن میں نے محسوس کیا کیونکہ میں نیند میں تھی۔ میں بولی، حسنہ خدا کا واسطہ بس کرو، کیوں خود کو ذہنی مریضہ بنا رہی ہو؟ سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ حسنہ بولی، امی آپ بھی میرے پاس ہی سو جائے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں بھی اس کے پاس ہی سو گئی۔ ایسے ہی 1 ہفتہ گزر گیا اور احد حسنہ کو لینے کے لیے آ گیا۔ میں بہت اداس تھی اور ساتھ پریشان بھی تھی کہ اگر حسنہ نے یہ حرکت ادھر کی تو اس کا شوہر، اس کی ساس کیا سوچیں گے۔ حسنہ جانے کے لیے تیار تھی کہ اچانک حسنہ کو چکر آئے اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ احد نے فوراً حسنہ کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا۔ میں بھی احد کے پیچھے پیچھے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہم لوگ حسنہ کو لے کر لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سننے کے بعد احد تو اس قدر خوش تھا کہ اس نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی اور فوراً فون کر کے اپنی امی کو یہ خوشخبری سنائی۔ احد خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور وہ حسنہ سے بولا، تم نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ مجھے حسنہ بس روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے کے بعد ہم حسنہ کو گھر لے آئے۔ جب احد نے حسنہ کو گھر جانے کے لیے بولا تو حسنہ بولی، مجھے ابھی نہیں جانا، مجھے ابھی کچھ دن اور ادھر رہنا ہے۔ احد نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا، وہ چلا گیا اور بولا، ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد میں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ احد کے جانے کے بعد حسنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی، رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حسنہ بولی، نہیں امی، یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے۔ میں بولی، پاگل مت بنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے، ایسی باتیں کر کے تم اپنا گھر برباد کر لو گی۔ ایک دن میں کچھ سامان لینے کے لیے بازار گئی، میرے بعد حسنہ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور بچہ ضائع کروا دیا۔ حسنہ بہت مشکل سے گھر پہنچی جہاں میں پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ باہر آتے ہی میں نے حسنہ سے پوچھا، تم کہاں گئی تھی؟ تو وہ بولی، اپنا گناہ ختم کرنے گئی تھی۔ میں حسنہ کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا ہے۔ اگلے دن حسنہ کے پاس احد کا فون آیا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ بولا، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے میرے بچے کو مار دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حسنہ بولی، وہ میرا گناہ تھا جو میں نے مٹا دیا۔ احد بولا، کہ تم میرے علاوہ بھی کسی کے ساتھ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ آج سے میرا اور تمہارا رشتہ ختم، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ احد نے ایک ہی سانس میں حسنہ کو 3 طلاقیں دے دی۔ حسنہ نے روتے ہوئے جب یہ بات مجھے بتائی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ احد کو یہ بات کس نے بتائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ حسنہ اپنی دوائی ڈاکٹر کے پاس بھول آئی تھی، جس کے لیے ڈاکٹر نے احد کو فون کیا اور ساری بات احد کو بتا دی۔ حسنہ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر اجاڑ لیا۔ میں حسنہ کے لیے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ حسنہ کی طلاق کو پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ سے حسنہ کے لیے رشتہ تلاش کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ اس دفعہ حسنہ کے لیے میں نے جو لڑکا منتخب کیا وہ احد سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ لڑکے والے حسنہ کو بہت پسند کر گئے۔ یوں میں نے اللہ کا نام لے کر حسنہ کا نکاح دوبارہ سے کروا دیا۔ لڑکے کا نام دانیال تھا، جس کا کاسمیٹک کا اپنا کاروبار تھا۔ دانیال اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ رشتہ دانیال کی بڑی بہن نے کروایا۔ نکاح والے دن دانیال کی بھابیاں نکاح میں شریک ہونے کے لیے نہیں آئی تھیں کیونکہ وہ دانیال کی شادی کے حق میں نہیں تھی، اس لیے شادی کے بعد ان کا رویہ حسنہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ گھر کا زیادہ تر کام حسنہ سے ہی کرواتی اور طرح طرح کے الزامات حسنہ پر لگاتی۔ حسنہ ان کے ظلم سہتی رہی، لیکن وہ اس بارے میں دانیال سے کوئی بات نہ کرتی۔
اپنی جیٹھانیوں کے ظلم سہ سہ کر اب حسنہ کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دانیال سے آج ضرور بات کرے گی۔ رات کو جب دانیال گھر آیا تو حسنہ اسے بولی، دانیال، اب مجھ سے بھابھیوں کا یہ رویہ اور ان کے الزامات برداشت نہیں ہوتے، مجھے علیحدہ گھر لے کر دیں جہاں صرف میں اور آپ دونوں سکون کی زندگی گزاریں۔ دانیال بولا، آہستہ بولو، اگر یہ بات کسی اور نے سن لی تو گھر میں قیامت آ جائے گی۔ میں گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سارا کاروبار بڑے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے کاروبار میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ تم صبر کرو اور صحیح وقت آنے کا انتظار کرو۔ اگلے دن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ دانیال حسنہ کو اس کے بازو سے کھینچتا کمرے سے لایا اور زور زور سے چیخنے لگا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب یہاں سے چلی جاؤ۔ دانیال کے چیخنے کی آوازیں سن کر دانیال کی بھابھیاں سب جمع ہو گئیں اور دانیال سے بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے واقعی اسے طلاق دے دی ہے؟ دانیال بولا، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ تو بڑی بھابھی بولی، جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ تم اس کے لیے نامحرم ہو گئی ہو۔ حسنہ وہاں سے روتی ہوئی اپنے میکے آ گئی۔ میں نے اس کے اکیلے آنے کی وجہ پوچھی تو حسنہ روتے ہوئے بولی، امی، دانیال نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں طلاق کا نام سنتے ہی حسنہ پر برس پڑی اور بولی، تم نے پھر کوئی بے وقوفی کی ہوگی تو دانیال نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ تم نے تو مجھے رشتہ داروں اور خاندانوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ حسنہ چپ کر کے میری باتیں سننے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، اب میں تمہاری شادی نہیں کروں گی، ساری زندگی ادھر ہی پڑی رہنا، ہمارے مرنے کے بعد تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ حسنہ کو طلاق ہو جانے کے بعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی تھی، اور بعض دفعہ رات کو مجھے حسنہ کے کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز آتی۔ میں نے ایک دو دفعہ تو نظر انداز کیا، لیکن جب وہ ہر دوسرے تیسرے دن ایسا ہونے لگا تو میں نے حسنہ سے پوچھ لیا، رات کو تم کس سے باتیں کرتی ہو؟ تو وہ صاف مکر گئی، کہنے لگی، امی، بھلا میں کس سے باتیں کروں گی؟ آپ کو شاید میری طرح وہم ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا شاید واقعی مجھے وہم ہے۔ کچھ دنوں سے حسنہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اس سے بولا کہ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ ایک دن تو اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ مجھے مجبوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، اور جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ میں حسنہ کو لے کر گھر آئی اور اس سے پوچھا، بتاؤ یہ کس کا گناہ ہے؟ لیکن حسنہ نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ اگلے دن میں نے حسنہ کو کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں اسے لے کر قریبی ہسپتال چلی گئی اور ڈاکٹر سے بولی، ہمیں یہ بچہ ضائع کروانا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حسنہ رونے لگی اور بولی، امی نہیں، میں یہ بچہ ضائع نہیں کرواؤں گی۔ لیکن میں باضد تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ یہ بچہ ضائع نہیں ہو سکتا، اب آپ کی بیٹی کو اسے جنم دینا ہی ہوگا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ میرے دن اور رات ان سوچوں میں ہی گزرتی کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ لوگ تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ اس کی بیٹی نے بغیر نکاح کے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ 9 مہینے پورے ہونے کے بعد پیدائش کے وقت حسنہ کو قریبی ہسپتال لے گئی۔ اتفاق سے دانیال کے بڑے بھائی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اس وجہ سے اس کی پوری فیملی بھی اسی ہسپتال میں تھی۔ ہسپتال کے بعد نرس بچہ لے کر آئی اور بولی، مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ میں تو شرمندگی کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ میں نے بچہ پکڑا اور دیکھا تو بالکل دانیال کی کاپی تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے نہ چاہتے ہوئے بھی دانیال کے بھائی کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ ایڈمٹ تھا۔ دانیال کی پوری فیملی کمرے میں موجود تھی۔ سب مجھے اس بچے کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ دانیال آگے بڑھا، مجھ سے بچہ لے کر اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کو دکھانے لگا۔ دانیال کی بھابیاں بچے کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بچے کے سارے نقوش دانیال سے مل رہے تھے۔ دانیال کی چھوٹی بھابھی بولی، دانیال یہ کیا تم نے اس بچے کو کیوں اٹھا لیا؟ پتہ نہیں ہے کس کا گناہ ہے۔ دانیال بولا، بھابھی خدا کے واسطے خاموش ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں یہ بھول جاؤں کہ آپ میرے بڑے بھائی کی بیوی ہیں۔ یہ میرا اور حسنہ کا بچہ ہے۔ سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ دانیال کا بڑا بھائی جو کہ پہلے سے بہتر تھا بولا، دانیال تم تو کہہ رہے تھے کہ میں نے حسنہ کو طلاق دے دی ہے، کیا تم ہم سب سے جھوٹ بول رہے تھے؟ دانیال بولا، جی بھائی، میں نے سب سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں بھابھیوں کے رویے سے بہت تنگ تھا۔ ان کا رویہ حسنہ کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ حسنہ نے مجھ سے الگ گھر کا مطالبہ کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں یہ بات آپ سے کروں گا تو آپ مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے، گھر اور کاروبار سے بے دخل کر دیں گے۔ اسی بات کے ڈر سے میں نے اور حسنہ نے آپ سب سے جھوٹ بولا۔ میں نے حسنہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ یہ بات اپنی امی کو بھی نہیں بتائے گی جب تک کہ میں حسنہ کے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست نہیں کر لیتا، کیونکہ اگر میں بڑے بھائیوں سے علیحدہ گھر کا مطالبہ کرتا تو وہ بھابھیوں کے کہنے پر مجھے گھر سے اور کاروبار سے بے دخل کر دیتے۔ اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا۔
اب جب کہ میں نے اپنا کاروبار اور اپنا گھر علیحدہ لے لیا ہے تو میں حسنہ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اب ہمیں نہ تو کسی کا ڈر ہے اور نہ چوری چھپے ملنے کی ضرورت ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے رات کو جو آوازیں سنائی دیتی تھی وہ دانیال کی تھی۔ دانیال رات کے پچھلے پہر حسنہ سے ملنے گھر کے پچھلے دروازے سے آتا تھا۔ میں دل میں یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ میری بیٹی کا گھر اجڑا نہیں بلکہ آباد ہو گیا ہے۔ میں حسنہ کے پاس اس کے کمرے میں گئی۔ حسنہ بولی، امی میرا بچہ کدھر ہے؟ تو میں بولی، حسنہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، دانیال نے ساری حقیقت بتا دی ہے۔ تم نے اپنی ماں پر بھی بھروسہ نہیں کیا؟ تو وہ بولی، نہیں امی، دانیال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ آج تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ تو نے دوسری دفعہ بھی اپنے وہم کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر لیا ہے۔ تو وہ بولی، امی واقعی وہ میرا وہم تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے جمشید نیند میں میرے پاس آتا ہے، اس لیے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ مل کر کوئی گناہ کیا ہے، لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ میرا وہم تھا۔ اس بات کی گواہی میرا بچہ ہے جو کہ بالکل اپنے باپ جیسا ہے۔ اتنے میں وہاں دانیال آ گیا اور بولا، ماں جی اب ہمیں اجازت دے، میں حسنہ کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں بولی، بیٹا اس سے اچھی بات تو اور میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے۔ دانیال کے بھائی اور بھابیاں بھی وہاں آ گئیں۔ دانیال کی بڑی بھابی نے دانیال سے معافی مانگی اور بولی، چلو اپنے گھر چلیں، سب مل کر رہیں گے۔ دانیال بولا، ہم نے آپ کو معاف کیا لیکن اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب حسنہ آزادی سے اپنی زندگی جیے، جو کہ ایک بیوی کا حق ہے۔ علیحدہ گھر میری بیوی کا حق تھا جو کہ میں نے ادا کیا۔ دانیال نے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ حسنہ اور دانیال سب کو ملنے کے بعد سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی کہ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش اور آباد رہیں۔ آج بھی یہ سوچ کر مجھے خود پر ندامت ہوتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو گناہ گار سمجھا، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے شوہر کی پیروی کر رہی تھی۔